الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان اور شرک کا رد ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، تو اے لوگو کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور ایک اور تیسری منات کو۔ تین چیزوں کے یہاں پر نام بیان کیے گئے، لات، منات اور عزیٰ۔ یہ تین بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین پوجتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، اور یہ مختلف قبیلوں کے بت تھے۔ کوئی قبیلہ لات کی پوجا کرتا، کوئی منات کی اور کوئی عزیٰ کی، اور یہ مؤنث نام تھے، یعنی مذکر نہیں بلکہ مؤنث نام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ لات، منات اور عزیٰ، کیا تم نے ان کو دیکھا، یعنی ان میں غور و فکر کیا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی قدرت کیا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں؟ اگر اس میں غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سننے بولنے کی طاقت سے محروم ہیں، نفع نقصان دے نہیں سکتے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی خوبی اور کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو اگر تم ان میں غور کرو اور ان کی بے بسی پر نظر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جن کو تم خدا مان کے بیٹھے ہو وہ تو محض بے بس مورتیاں ہیں، وہ تو محض بے بس، بے کس اور لاچار چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک عقیدے کا رد کیا، ایک باطل عقیدے کا رد کیا۔ اب اگلی بات ارشاد ہوتی، فرمایا اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَہُ الْأُنثىٰ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی ہے؟ جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، کیونکہ یہ لات، منات، عزیٰ، انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے معاذ اللہ، اور اسی طرح مشرکین فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اب گویا اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیں، اور اپنے لیے معاملہ کیا تھا کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے تو لڑکے پسند کرو اور خدا کے لیے اولاد ٹھہراؤ تو لڑکیاں پسند کرو۔ لڑکے بھی اگر خدا کے لیے ٹھہرا جائیں وہ بھی باطل ہے، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی ممکن نہیں، اور وہ بھی اسلامی اعتبار سے غلط اور باطل ہے۔ لیکن لڑکیاں قرار دینے کے اندر تو ایک اور مزید قباحت کا پہلو آ گیا کہ اپنے لیے تم نے وہ پسند کیا جسے تم بہتر سمجھتے ہو، اور خدا کے لیے وہ تم نے قرار دیا کہ جسے تم کم تر سمجھتے ہو۔ تو یہ کیسی تقسیم ہے؟ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اگر یعنی ویسے تو مطلقاً ہی غیر منصفانہ، خدا کے لیے بیٹے قرار دے دیں، اپنے لیے بیٹیاں قرار دے دیں، تب بھی غیر منصفانہ ہی ہے، لیکن یہ تو اس میں مزید قباحت کی اگلی حد کو پہنچی ہوئی تقسیم کر دیتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حقیقتیں بیان فرماتا ہے کہ یہ جو تم نے لات منات بنائے ہوئے یہ کیا ہے؟ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ بے شک
ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ فرمایا یہ جو تم نے مختلف بتوں کے نام رکھے ہوئے، کسی کو لات، منات، عزا، حبل اور اس کے علاوہ بہت سارے نام تھے، یہ سب کیا ہے؟ فرمایا نام ہے صرف۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک نام ہے اور اس نام کے پیچھے حقیقت ہے۔ ایک آدمی کا نام خالد ہے تو خالد نام جو ہے اس کے پیچھے پورا ایک انسان موجود ہے، ایک بندہ موجود ہے، نام کے پیچھے کچھ حقیقت ہے۔ لیکن جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے ان کے پیچھے تو حقیقت بھی کچھ نہیں، ان کے پیچھے تو مٹی کے، آٹے کے، لوہے کے اور پتھر کے چند بنائے ہوئے مجسمے، جن کی قدر و قیمت نہیں، جن کی وقت نہیں، اور جن کے بارے میں خدا نے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں اتاری کہ ان کی کوئی عزت ہے، کوئی قدر ہے اور خدا نے ان کو کوئی مرتبہ دیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ محض لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں، اپنے گمان ہیں جس کے پیچھے وہ چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ چکی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے، قرآن آ چکا، خدا کے احکام آ چکے، اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو واضح کر دیا، رہنمائی، ہدایت اور رشد خدا کی طرف سے آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محض اپنے گمانوں کے پیچھے، کہ اپنے گمان میں سمجھا ہوا ہے کہ لات خدا ہے، اپنے گمان میں سمجھا ہے کہ منات اور عزا کو خدائی کا مقام حاصل ہے، کیونکہ اس کی دلیل تو کوئی نہیں۔ لات، منات، عزا معاذ اللہ خدا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ تو پھر کس بنا پہ ان کو خدا سمجھتے ہو؟ صرف گمان کی بنا پہ، صرف اس لیے کہ تمہارے دلوں نے اس بات کو اچھا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا، تو یہ تمہارے نفس کی خواہشات ہے۔ تو فرمایا علم نہیں ہے یہاں پر۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور پھر چونکہ کفار نے بتوں کے حوالے سے یہ عقیدہ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، خدا کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، اور یہ انہوں نے تمنائیں اور آرزویں پالی ہوئی تھیں کہ بت ہمارے سفارشی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری عرض معروض پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ ارشاد فرمایا ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی، کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا انسان کو ہر وہ شے مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرے، آرزو کرے؟ ایسا تو نہیں ہے، انسان کو اس کی تمنا اور خواہش اور آرزو کے مطابق ہر شے نہیں ملتی، ورنہ لوگ تو تمنا کرتے ہیں کہ جناب میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہو جاؤں، تو کیا تمنا کی وجہ سے بندہ امیر ہو جاتا ہے؟ آدمی تمنا کرتا ہے کہ دنیا کے بہترین گاڑی میرے پاس ہو، تو کیا صرف آرزو کرنے سے گاڑی آ جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ کیا انسان کو ہر وہ شے مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرے، آرزو کرے، خواہش رکھے؟ تو یہ جو کفار بتوں کے بارے میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، تو کیا صرف ان کی اس خواہش اور آرزو کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ بتوں کو ان کا سفارشی بنا دے گا؟ ایسا تو نہیں۔ لہذا ان بتوں کے حوالے سے ایسی آرزویں نہ پالیں، ایسی من گھڑت خواہشات کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، بلکہ یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ دنیا و آخرت کا مالک ہے کون، ساری تمنائیں، آرزویں اسی سے رکھیں۔ تو دنیا و آخرت کا مالک کون ہے؟ فرمایا فللہ الآخرۃ والاولی، اللہ ہی کا ہے، آخر اللہ ہی کی ہے، آخرت اور دنیا، دنیا آخرت سب کا مالک اللہ ہے۔ لہذا جو تمنا اور آرزو رکھنی ہے وہ خدا سے رکھو، ان بتوں سے نہ رکھو جن کو خدا نے کوئی حیثیت نہیں دی، جن کو خدا نے کچھ اختیار نہیں دیا۔ اب مزید اسی بات کو کہ بت شفاعت نہیں کر سکتے، اس کو ایک اور انداز میں بڑے زوردار طریقے سے بیان کیا۔ فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ فرمایا یہ گیا کہ کفار تو بتوں کے بارے میں یہ تمنا رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔
فرشتے، خدا کے فرشتے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے جب تک خدا ان کو اجازت نہ دے. یعنی یہ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ شفاعت کرے. خدا اجازت دیتا ہے تو فرشتے شفاعت کرتے. تو جب فرشتوں جیسی پاکیزہ، معصوم اور مقدس مخلوق اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتی، تو یہ بت کیسے کر سکتے ہیں جن کو خدا نے اجازت بھی نہیں دی اور جن کی حقیقت و حیثیت بھی کچھ نہیں؟ فرشتوں کا تو تب بھی مقام ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے، مقربین میں سے ہیں، خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، مکرم ہیں، عباد مکرمون ہیں، جن کی اتنی شانیں ہیں. جب وہ خدا کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر نہیں سکتے اور ان کی سفارش کسی کو نفع دے نہیں سکتی، تو جن بتوں کی حیثیت ہی کچھ نہیں فرشتوں کے مقابلے میں، وہ کسی کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو شفاعت ہونی ہے وہ کس کے لیے ہونی ہے؟ لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے خدا چاہے گا اور پسند کرے گا. تو کافر کے لیے تو خدا چاہے گا ہی نہیں، تو کافر کے لیے تو فرشتے بھی شفاعت نہیں کریں گے، اور بالفرض کرے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں بتوں کی شفاعت کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ تو گویا یہاں دونوں اعتبار سے نقص ہی نقص ہے. شفاعت کرنے والے اگر بت ہوں تو ان کی شفاعت کی حیثیت ہی کوئی نہیں کہ خدا نے اذن ہی نہیں دیا، اور جن کے لیے کرنی ہے وہ کفار ہیں، تو ان کی شفاعت نہ خدا چاہتا ہے اور نہ اس سے راضی ہے. لہذا یہاں پر تو سفارش کی کوئی صورت ہی نہیں بنے گی. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا. بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں. آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں. اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا، تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا. یہ آیت مبارکہ بہت سے علوم کی جامع ہے، اس پر تفصیل سے کلام کریں تو بہت سارے پہلوؤں پر کلام ہو سکتا ہے. پہلی بات تو فرمائی کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کو نہیں مانتے، انہوں نے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھے ہوئے. چنانچہ مشرکین کے اندر یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ نام عورتوں والے تھے، وہ نام عورتوں والے تھے. تو فرمایا کہ ایک تو یہ جہالت کہ فرشتے تو مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہیں، لہذا جب مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا جو نام ہوتا ہے وہ ظاہری لفظ کے اعتبار سے مذکر والا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ان کا نام مؤنث والا رکھ دیا. تو ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ یعنی ایک سیدھا سا سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کے نام انہوں نے مؤنث رکھے، تو آخر ان کو کیسے پتہ چلا کہ فرشتوں کی جنس مذکر نہیں مؤنث ہے؟ ان کے پاس تو ذریعہ علم کوئی نہیں، نہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا کہ ان کو مذکر مؤنث ہونے کا پتہ، نہ ان کو کسی نے آ کے بتایا، نہ خدا کی طرف سے کسی کتاب میں آیا. تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ یہ محض گمان کی پیروی ہے، یہ محض گمان کی پیروی، اپنے وہم اپنے خیال کی پیروی ہے. جی اپنے ایک ذہن میں جو بات آئی وہ کر دی. تو فرمایا کہ جہاں پر یقین کی حاجت ہو وہاں پر گمان نہیں چلتے، جہاں یقین کی حاجت ہو وہاں پر گمان نہیں چلتے. تو یہ فرشتوں کو مؤنث یا مذکر کہنے میں کوئی یقینی دلیل چاہیے، اور یہ اپنے گمان کے پیچھے لگے ہوئے. اور یقینی دلیل کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے اور خدا کا فرمان ہے جو اس کے رسول کے ذریعہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہیں، ان میں مرد عورت ہونا ان میں یہ قسم نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے یہ محض اپنے گمان کے پیچھے ہیں.
اور گمان کے پیچھے رہنا یہ گمراہی کی بہت بڑی جو ہے وہ وجہ ہوتی ہے، اس کا سبب ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی کہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ یقینی حق ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ حق ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے۔ اس میں خبر واحد، خبر مشہور، خبر متواتر کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ اپنی جگہ، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بذات خود قطعی طور پہ حق ہے۔ اب ایسی جگہ پر وہ لوگ کہ جو اپنی طرف سے نئے عقیدے، نئی چیزیں، نئی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہوتی، اپنے ذہن کی تیزی، اپنی قوت استخراج، اپنے ذہن کے خیالات، اس کو خوبصورت انداز میں پیش کر دینا، اور اسی پہ خوش ہو جاتے کہ جناب ہم نے بڑی دلیل دے دی، عقلی دلیل پیش کر دی، حالانکہ وہ عقل ناقص اور قرآن و حدیث کے قطعیات کے مقابلے میں تو اس کا اصلاً اعتبار نہیں۔ تو یہ جو گمان کی پیروی ہے، یہ جتنے لوگ قرآن حدیث سے ہٹتے ہیں اور وہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں دین کا دخل ہے، وہاں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف چلتے ہیں، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بقیہ دنیاوی لاکھوں معاملات ہیں جن میں عقل استعمال کی جاتی ہے، سائنس کی ترقی عقل سے ہے، اور اس طرح طب کی ترقی اور ہزاروں شعبے ایسے ہیں جہاں عقل ہی کام کرتی۔ لیکن جہاں قرآن و حدیث نے کوئی بات حتمی طور پہ فرما دی، وہاں جو اس کے خلاف عقل استعمال کرتا ہے تو پھر وہ گمان کی پیروی کرتا ہے، اور وہ یقین کے مقابلے میں محض اپنے ظنون اور اوہام کے پیچھے چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرے ہوئے اور جن کا مقصود، مطلوب، مراد اور مطمح نظر صرف دنیا ہے، جو صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، جن کو دنیا کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ تو فرمایا کہ ان سے تم منہ پھیر لو، ان سے ہٹ جاؤ، کہ دنیا جس کا مطلوب بن جائے، دنیا ہی جس کی زندگی کا مقصد بن جائے، وہ پھر کبھی جو ہے وہ بڑی اور حوصلے والی اور ہمت والی باتیں وہ نہیں کر سکتا، وہ پھر وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ اب اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ فرمایا کہ لوگوں کے علم کی انتہا یہ ہے، کیا ہے کہ آخرت جو دائمی ہے اسے چھوڑ دیا اور دنیا جو فانی ہے اسے اختیار کر لیا۔ فرمایا یہ ہے ان کا علم، ان کے علم کی انتہا یہ ہے۔ یا فرشتوں کے نام بغیر کسی دلیل کے مؤنث رکھ دیے، فرمایا یہ ہے ان کے علم کی انتہا۔ یا علم ہے نہیں اور حق کی پیروی کرتے نہیں، اور اپنے خیال اور اپنے وہم اور اپنے ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، فرمایا یہ ہے ان کے علم کی انتہا۔ تو ذالک مبلغہم من العلم، تو یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ اور حقیقتاً جو دائمی آخرت کو چھوڑ کر فانی دنیا کو اختیار کرتا ہے، جو بغیر دلیل کے عقائد کے معاملے میں دخل دیتا ہے، جو بغیر دلیل کے حقانیت کے معاملے میں اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے، اس کا مبلغ علم حقیقت میں جہل ہے، لا علمی ہے اور وہم و گمان ہے۔ تو فرمایا تیرا رب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکنے والا ہے اور جو اس کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ آسمان و زمین سب اللہ کا ہے، اور اس نے یہ کائنات کیوں بنائی، یہ آسمان و زمین کیوں بنائے؟ فرمایا تاکہ مخلوق میں جو اس کی نافرمانی کرے اسے اس کا بدلہ دے، اور جو اس کی فرما برداری اختیار کرے اسے نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ اب وہ کون ہیں جو اچھائی کرنے والے ہیں، جن کو اچھا بدلہ ملنا ہے، وہ ہیں کون؟ فرمایا
الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ اللہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہوا، یعنی جو پرہیزگار بنتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی کئی باتیں ارشاد فرمائیں گی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے، کبائر الاثم، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سمپل اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے بڑے گناہ، جن پر لعنت کی گئی، جس گناہ پر پرٹیکولرلی لعنت کی گئی، جس کے بارے میں جہنم کی وعید ہے، جس کے بارے میں کوئی شدید عذاب کا بیان کیا گیا، آگ کا عذاب بیان کیا گیا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یا جس کے اوپر دنیا میں حد رکھی گئی کہ یہ جو گناہ کرے گا اسے یہ سزا ملے گی، تو یہ کبیرہ گناہ۔ اور فواحش، اس کا ویسے تو اس کا ہر قول و فعل کہ جس کی برائی جو ہے وہ بڑی ظاہر ہو اسے فواحش کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا جو سمپل سا ترجمہ کیا ہے وہ بڑا مناسب ہے کہ بے حیائی کے کام۔ تو فرمایا جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اچھے اور نیکوکار قرار دیتا ہے اور جن کو اچھا بدلہ ملے گا، جن کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ الا اللمم، مگر یہ کہ گناہ کے قریب گئے اور رک گئے۔ لمم کی مختلف تفسیرات کی گئی ہیں، ایک اس کا ترجمہ صغیرہ گناہ بھی کیا گیا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ کبھی کبھار ہو گیا تو وہ کبیرہ سے بچنے کی وجہ سے معاف ہو جائے، وہ وضو کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، وہ اور نیکیوں کی وجہ سے، حسنات کی وجہ سے معاف ہو جائے، تو فرمایا وہ۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو ترجمہ فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ گناہ کے قریب گئے اور رک گئے، ارتکاب نہیں کیا، تو یہ ان کا جو قصد تھا، یہ ان کا اس گناہ کے بہت قریب چلے جانا تھا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک تمہارا رب، اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ کبیرہ گناہوں کی جو معافی ہے اس کے بارے میں اصول یہ ہے، کبیرہ گناہوں کی معافی کا اصول، اور یہ اصول خود قرآن و حدیث سے ہی مستنبط ہے، قرآن و حدیث میں ہی بیان کیا گیا کہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرماتا ہے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ حج کی بھی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ حج سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے تو جس پہ چاہے رحمت کر دے، اس کی مشیت سے، اس کی رحمت سے تو جب وہ کوئی بھی کبیرہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو جو احادیث اور آیات کی روشنی میں جو ہے وہ یہ ہے، توبہ سے کبیرہ گناہ معاف، حج سے کبیرہ گناہ معاف، ایک آدھ عمل اور ہے جس کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ لیکن جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ صغیرہ گناہ بہت ساری چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی وضو کرتا ہے اس سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، دو نمازوں کے درمیان کے صغیرہ گناہ نمازوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بہت ساری نیکیاں ہیں، ان کی وجہ سے، تہجد پڑھنے کی وجہ سے، رات کو نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، فرض نمازوں کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری نیکیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ صغیرہ گناہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کو اگر مسلسل کریں گے تو وہ کبیرہ بن جائے گا، یعنی صغیرہ گناہ ویسے صغیرہ ہے لیکن اس کو بار بار کیے جا رہے ہیں، بار بار کیے جا رہے ہیں تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اب جب یہ کبیرہ بن گیا تو اب یہ وہ جو دیگر چیزوں کی وجہ سے اس نے معاف ہونا تھا اب معاف نہیں ہوگا، اب یہ دوبارہ اسی پہ چلا جائے گا کہ توبہ سے معاف ہوگا۔ تو لہٰذا
صغیرہ گناہوں پر اصرار ان کو کبیرہ بنا دیتا ہے، تو اس سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ایک میں عرض کروں گا کہ اس پر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الزواجر فی عن اقتراف الکبائر، الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ اس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکا ہے، اس کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ بڑی اہم کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، اس کا پڑھنا نہایت مفید ہے۔ کبیرہ گناہوں کی تعریفیں بھی پتہ چلتی ہیں، ان کے احکام پتہ چلتے ہیں، ان کی تفصیلات پتہ چلتی ہیں، بڑا فرض علم اس کے اندر موجود ہے، اور پھر جو وعیدیں پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھ کے گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی بنتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، کتاب خرید لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پاکیاں خود بیان نہ کرو۔ اپنی پاکی سے مراد میں بڑا متقی ہوں جی، تہجد گزار ہوں، نفلی روزے بڑے رکھتا ہوں، بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، سخی بہت ہوں، اتنے گھروں کا خرچہ میں چلا رہا ہوں، اتنے غریبوں کی میں مدد کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو یہ میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اپنے اعمال، اپنا تزکیہ، اپنا تقوی خود ہی نہ جھاڑتے پھریں، میں بڑا عاجزی پسند ہوں، میں بڑا منکسر المزاج ہوں، میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، لوگ بڑے مجھ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے جملے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا منع فرمایا کہ اپنا تزکیہ خود نہ کرو، فلا تزکوا انفسکم، خود ہی اپنی شانیں نہ بیان کرتے پھرو، اللہ جانتا ہے، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو متقی ہے۔ لہذا جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، تب بھی پورے انسانوں کو جانتا تھا۔ جب اے انسانوں تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے تب بھی خدا تمہیں جانتا ہے، تم دنیا میں آئے نہیں ہوتے خدا تب بھی جانتا ہے، دنیا میں آ جاتے تو خدا تب بھی جانتا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کے لاکھویں کروڑویں حصے میں تمہارے دلوں کے اندر جو خیال گزرتے ہیں خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا تم ہو یا نہیں ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اپنی زبان سے یہ دعوے کرتے نہ پھرا کرو کہ میں متقی، میں بڑا نیک، میں فلاں، اس طرح نہ کیا کرو، یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ کوئی حاجت کا مقام ہے، کوئی ضرورت ہے تو وہاں پر آدمی اظہار کر سکتا ہے۔ کوئی عالم دین ہے، اب کسی آدمی نے مسئلہ پوچھنا، وہ آ کے پوچھتا ہے جی آپ علامہ صاحب ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، تو اب اس موقع پر وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں میں مفتی صاحب ہوں، میں عالم ہوں، عالم دین ہوں، آپ پوچھ لیں مسئلہ۔ ایسے موقع پر اظہار درست ہے، لیکن بلا وجہ صرف اپنی شہرت اور نام و نمود کی خاطر اور دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے وہاں پر میں کرتے پھرنا اور اپنی فضیلتیں بیان کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اور بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہے۔ فرمایا افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک رکھا۔ یہاں اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول میں بیان کرتا ہوں، پھر آگے والی ساری آیتیں اسی تفسیر کے اعتبار سے، اسی شان نزول کے اعتبار سے عرض کروں گا، سب کے اوپر کلام کرنا مشکل ہے۔ فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا؟ پھر گیا سے کیا مراد ہے؟ پھر گیا سے مراد یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولید بن مغیرہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے جب آیتیں سنی تو وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ لیکن جب وہ واپس گیا اور وہ سردار تھا تو بقیہ جب سرداروں کے پاس بیٹھا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یار یہ جنا بس پتنی پیسے کی لالچ میں مسلمان ہو گیا، اس کو آر دلائی، شرم دلائی۔ وہ اپنے دوستوں کے شرم دلانے اور تانے دینے کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گیا، دوبارہ کافر ہو گیا۔ یہ ہے اس نے منہ پھیرا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب جو آر دلا رہے تھے، جس کو شرم دلا رہے تھے اسلام قبول کرنے پر، ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی تم کیوں مسلمان ہوئے؟ اس لیے کہ آخرت میں تمہیں عذاب نہ ہو، مجھے اتنے پیسے دو، تمہارا جو قیامت میں عذاب ہوگا میں لے لوں گا۔ تو ولید بن مغیرہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ آخرت کا عذاب تم لے لو گے تو میں تمہیں اتنا مال دوں گا۔ اب یہ مرتد بھی ہو گیا، اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو تھوڑے سے پیسے تو دے دیے، باقی اس نے وہ بھی منع کر دیا کہ بھائی میں نہیں دیتا۔ اس پر یہ فرمایا گیا
کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو پھر گیا، اسلام سے پھر گیا، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا، وہ جو وعدہ کیا تھا کہ آخرت کا عذاب میرا تم لے لو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، وہ مال جو ہے وہ اس نے تھوڑا سا مال دیا اور بقیہ روک رکھا۔ یہ ان آیتوں کا ایک شان نزول۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَاهُ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کہ اس کے ولید بن مغیرہ کے جس ساتھی نے یہ کہا کہ تم مجھے پیسے دے دو، آخرت کا عذاب تمہارا میں اپنے اوپر لے لوں گا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آخرت میں ایسا ہو سکتا ہے اور آخرت میں ایسا چل جائے گا کہ دنیا میں کسی سے پیسے لے لیے جائیں اور اس پیسوں کے بدلے میں جو دنیا میں کسی کو پیسے دے دیے جائیں اور اس کے بدلے میں جو آخرت کا عذاب ہے اس پہ ڈال دیا جائے؟ تو کیا کوئی علم غیب ہے اس کے پاس کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ایسا ہی ہوگا؟ یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے پوری طرح ادا کیا؟ اب یہ اگلی بات ارشاد فرمائی کہ کیا اس بندے کو جس نے یہ کہا کہ مجھے پیسے دو تمہارا عذاب میں اٹھا لوں گا، کیا اسے یہ خبر نہیں دی گئی کس چیز کی؟ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے صحیفوں میں نازل فرمائی اور جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں نازل فرمائی۔ ابراہیم کون؟ فرمایا الذی وفا، جس نے خدا کے احکام کا پوری طرح حق ادا کر دیا، جس نے خدا کے احکام کو پورا کیا۔ اس میں کیا بیان کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے صحف صحیفہ کی جمع، صحیفہ کہتے ہیں ایک کتاب کو، اور صحف کا مطلب ہے بہت ساری کتابیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے مراد بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ تورات شریف اگرچہ ایک کتاب ہے لیکن وہ بہت ساری تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، تو اس لیے اسے صحف فرمایا گیا۔ اور بعد نے یہ فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں، صحیفے، چھوٹی کتابیں نازل فرمائی تھیں، تو یہ وہ مراد ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا اس میں یہ لکھا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی ایک شخص دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ تو کیا اس نے اور سزا ملے اس کو، ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان کر دیا کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی، جس کی اس نے سعی کی، جو عمل کیا اسی کا بدلہ انسان کو ملے گا، اور اسی انسان کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ گناہ کیا اور جو ہے وہ بھگتے دوسرا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو انسان جو کرتا ہے اسی کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، تو یہ جو ہم اپنا عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، تو یہ بھی تو یہی ہے نا کہ عمل ہم نے کیا، فائدہ دوسرے کو ہوا، سعی ہماری فائدہ دوسرے کو۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصالِ ثواب ہو ہی نہیں سکتا، آدمی کو اسی کا ثواب ملے گا جو اس نے کیا، دوسرے کے کیے ہوئے عمل کا ثواب اس کو تو نہیں ملے گا۔ تو آیت سے تو یہ پتہ چلا۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کے بارے میں علماء نے کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ ہے، فرمایا کہ یہ جو حکم ہے یہ سابقہ شریعتوں کے اعتبار سے تھا کہ انسان کو اسی عمل کا ثواب ملے گا جو عمل اس نے کیا، دوسرے کے عمل کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ خاص رحمت فرمائی کہ اس امت میں کوئی آدمی اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو دے سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو حکم ہے وہ
منسوخ ہو گیا، یعنی اب اس کو منسوخ کہہ لیں یا اس کو یہ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت وہ فرمایا اور اس وقت یہ فرمایا، اس امت کے لیے یہ وسعت پیدا فرمائی، ایک بات۔ دوسری بات یہ علماء نے فرمایا کہ عدل کا تقاضا تو یہی ہے جو یہاں بیان کیا کہ انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی دوسرے کی مرضی سے اس کا ثواب کسی اور کو عطا فرما دی، اس کا فضل ہے۔ تو عدل اور چیز ہے، فضل اور چیز ہے۔ جیسے عدل تو یہ ہے کہ بھئی جو گناہ کرے اس کو سزا ملے ہی ملے، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور پوری سزا نہیں دے گا، یا بعض کو پوری سزا نہیں دے گا۔ تو عدل یہ تھا پوری سزا ملے، لیکن فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو معاملہ قانون کا اور عدل کا جو ہے وہ جدا ہے، فضل اللہ تعالیٰ فرما دے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ اور یہ جو نیکیوں کا ثواب ہے، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، کہ نیکیوں کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے۔ ائمہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ آدمی اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ اس میں تقسیم ہے، اس میں کہ بعض فرماتے ہیں کہ صرف صدقے کا پہنچے گا، بعض نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا بھی پہنچے گا، اکثریت نے فرمایا کہ تلاوت اور ان چیزوں کا بھی پہنچے گا۔ وہ چند اختلافات ہیں، لیکن فی نفسی ہی یہ مسئلہ کہ ایصال ثواب درست ہے، حق ہے، اس پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔ ایک آدھ عالم کے بارے میں ہے کہ ان کا اتفاق نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں بعد میں یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد ان کو بھی اتفاق ہو گیا۔ حدیث مبارک بخاری شریف کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں اس موقع پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، میرا خیال یہ ہے کہ اگر میری والدہ کوئی بات کرتی تو صدقہ دینے کا کہتی، ان کو موقع ملتا، وہ اچانک فوت ہو گئی، لیکن اگر کچھ بولنے کا موقع ملتا تو یہ ضرور بولتی کہ صدقہ دو، میرا یہ مال صدقہ کر دو۔ تو اب وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے خیرات کروں تو کیا میری والدہ کو ثواب ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی ثواب ملے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ تو یہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ انسان عمل کرے، اس کا ثواب دوسرے کو پہنچائے تو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں جو ایصال ثواب کے طریقے ہیں، جیسے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے لیے قل شریف کا ختم کرتے ہیں، سوئم کا ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 10واں 20واں 40واں ششمائی کا ختم، سالانہ ختم، عرس کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد اصلی یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھیں، کھانا پکائیں، غریبوں میں تقسیم کریں اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دیں۔ تو یہ ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح 11ویں شریف کی جاتی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ 11ویں کیا ہے؟ مثلا کھانا پکایا یا صدقہ دیا یا تلاوت قرآن کی، اور اس کا ثواب جو ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو پہنچا دیا۔ تو یہ ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب جیسے میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ صحابی نے عرض کیا کہ میں ان کی طرف سے، والدہ کی طرف سے خیرات کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں ملے گا۔ تو لہٰذا یہ جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی کا ختم ہے، یا وہ غوث پاک کی 11ویں شریف ہے، یا وہ کسی اور ولی کے ختم کا دن ہے، عرس کا دن ہے، یا عام میت کا سوئم کا ختم ہے، 40ویں کا ختم ہے، برسی ہے، یہ سب کے سب ایصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ ہاں ان میں اگر غلط بات کسی نے شامل کر دی وہ اس کا قصور ہے۔ جیسے سوئم کا ختم ہے اور اس کے اوپر دعوت کا اہتمام کیا ہوا، کھانے پک رہے ہیں، دعوتیں کی جا، دعوت کے انداز میں سب کو دعوت دی جا رہی ہے، سب کھا رہے ہیں، امیر غریب اپنے پرائے سب کھا رہے ہیں، تو یہ جو کھانا ہے یہ غنی کو کھانا ناجائز، دعوت میت ناجائز۔ سوئم کا ختم کریں اور اس پہ سب کو دعوت کے طور پہ جمع کریں اور سب کو کھانا کھلائیں جیسا رائج ہے ہمارے زمانے میں، یہ ناجائز ہے، یہ دعوت ناجائز ہے، یہ کھانا ناجائز ہے۔ یہ کھانا صرف غریبوں کے لیے جائز ہے۔ رشتہ دار ہوں
محلے دار ہوں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، جو یہ دعوت کھاتے ہیں اور وہ فقیر نہیں ہیں، ان کے لیے یہ کھانا کھانا ناجائز ہے۔ لیکن یہ دعوت کا معاملہ ہے، ایصال ثواب، قرآن خوانی، تلاوت اور تسبیح پڑھنا اور گٹھلیاں پڑھنا اور کلمہ پڑھنا، درود پڑھنا، یہ سب جائز، یہ سب جائز، اور اس کا ثواب پہنچتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے میں نے ابھی حدیث مبارک عرض کی ہے۔ اس کے بعد مزید کچھ اور چیزیں یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔